شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جو اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ تو کوئی خوف ہی ہوگا اور نہ کوئی غم۔ جو سود کھاتے ہیں تو وہ قبروں سے ایسے اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ مال تجارت بیچنا بھی تو ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ تجارت کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس کے پاس اللہ کی طرف سے نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اسی کا رہا اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو لوگ لینے لگے تو یہ لوگ دوزخی ہو گئے، وہ ہمیشہ ہی دوزخ میں جلتے ہی رہیں گے۔ اللہ سود کو بے برکت کر دیتا ہے اور خیرات کی برکت کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بدکار کو دوست نہیں رکھتا۔ بلا شبہ جو ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے اور نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہے اور زکوٰۃ دیتے رہے تو ان کے لیے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے، اور آخرت میں ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ اے مومنو، اللہ سے ڈرتے رہو اور جو کچھ سود کا باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم واقعی اللہ پر یقین کامل رکھتے ہو۔ پھر اگر تم اس پر عمل نہ کرو گے تو سن لو، اللہ کی اور رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ اگر تم توبہ کر لو تو تم کو اصل اموال مل جائیں گے، نہ تم کسی پر ظلم کرو گے اور نہ تم پر کوئی ظلم کرے گا، اور اگر تنگ دست ہو تو مہلت دینے کا حکم ہے آسودگی کے آنے تک، اور یہ بات کہ معاف ہی کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو کہ یہ ثواب کا کام ہے۔ اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور اس کے سامنے پیش ہونا ہے، پھر ہر شخص کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ اے مومنو، جب تم ادھار کا معاملہ ایک مقررہ میعاد کے لیے کرنے لگو تو ان کو لکھ لیا کرو، اور تمہارے درمیان لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے۔ جس طرح اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے اس کو چاہیے کہ لکھ دیا کرے، اور وہ شخص لکھوا دے جس کے ذمے وہ حق واجب ہو، اور اللہ سے ڈرتے رہے جو اس کا پروردگار ہے، اور بتانے میں ذرا برابر بھی کمی نہ کرے۔ پھر جس کے ذمے حق واجب ہے وہ اگر کمزور عقل یا ضعیف بدن والا ہو یا خود لکھانے کی قدرت نہیں رکھتا تو اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک لکھا دے، اور اپنے ہی مردوں میں سے 2 گواہ بھی کر لیا کرو، اور اگر 2 مرد گواہ نہ ملیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں کافی ہیں۔ یہ گواہ وہ ہوں جو تم پسند کرتے ہو، تاکہ ان 2 عورتوں میں سے کوئی ایک بھول جائے تو ان میں سے ایک دوسری کو یاد دلا دے، اور گواہ بھی انکار نہ کیا کریں جب وہ گواہ بننے کے لیے بلائے جایا کریں، اور تم اس کے لکھنے سے اکتایا نہ کرو، خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ اللہ کے نزدیک یہ لکھ لینا انصاف کا زیادہ قائم رکھنے والا ہے اور شہادت کا زیادہ درست رکھنے والا ہے، اور زیادہ سزاوار ہے اس کا کہ تم شبے میں نہ پڑو، مگر یہ کہ کوئی سودا دست بادست ہو جس کو باہم لیتے دیتے ہو تو پھر تم پر کوئی الزام نہیں اگر تم اس کو نہ لکھو، اور جب تم خرید و فروخت کیا کرو تو گواہ ضرور کر لیا کرو، نہ کسی لکھنے والے کو تکلیف دی جائے اور نہ ہی کسی گواہ کو، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں تم کو گناہ ہوگا، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور اللہ تم کو یہی تعلیم دیتا ہے، اور اللہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اگر تم سفر میں ہو اور کوئی کتاب نہ ملے تو
رہیں کہ راہیں کی چیزیں قبضے میں دے دو۔ اگر ایک دوسرے کا اعتبار کرتا ہو تو جس کا اعتبار کر لیا ہے اس کو چاہیے کہ دوسرے کا حق پورا ادا کر دے اور اللہ سے ڈرتا رہے جو اس کا پروردگار ہے۔ اور شہادت کو مت چھپایا کرو، جو شہادت کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سارے اعمال کو خوب جانتا ہی ہے۔ اللہ ہی مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں، چاہے تم ان کو ظاہر کرو چاہے پوشیدہ رکھو، اللہ تم سے حساب لے گا، پھر جسے چاہے گا سزا دے گا، اور اللہ تو ہر شے پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ جو چیز اللہ کی طرف سے رسول پر نازل ہوئی ہے یعنی قرآن، اس پر رسول کو اور تمام مومنین کو پورا عقیدہ ہے، سب کے سب اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی میں تفریق نہیں کرتے، اور ان سب نے یہی کہا کہ ہم نے آپ کا کلام سنا، ہم نے خوشی سے اطاعت کی، ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور ہم کو آپ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اللہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اتنا ہی جتنا اس کی طاقت میں ہے، اس کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادے سے کیا، اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادے سے کیا۔ اے ہمارے رب، ہم پر پکڑ نہ فرما، اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں اے ہمارے رب، اور ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیج جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجا تھا اے ہمارے رب، اور ہم پر ایسا بار دنیا کا آخرت میں نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں، ہم سے درگزر فرما اور ہم کو بخش دے، ہم پر رحم فرما، آپ ہمارے کارساز ہیں اور ہمیں کافروں پر غلبہ اور نصرت عطا فرما۔ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی دوسرا معبود بننے کا حقدار نہیں ہے، وہی ہمیشہ زندہ ہے اور وہی ساری چیزوں کا قائم رکھنے والا ہے۔ اللہ ہی نے آپ کے پاس یہ کتاب قرآن بھیجی ہے جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہیں، اور اس کے قبل تورات اور انجیل کو بھیجا تھا لوگوں کی رہنمائی کے لیے، اور اللہ ہی نے معجزات بھیجے تھے۔ بلا شبہ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور اللہ غلبے والے اور بدلہ لینے والے ہیں۔ یقیناً اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں۔ وہی تو ہے جو ارحام ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت شکل بناتا ہے جس طرح چاہتا ہے، اس کے سوا کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں، وہی زبردست اور حکمتوں والا ہے۔ وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اسی کا ایک حصہ ہے وہ آیات جن کے معنی واضح ہیں، اور یہی آیات کی اس کتاب کا اصلی مدار ہے۔ دوسری آیات متشابہات ہیں، تو جن لوگوں کے دل میں کاجی ہے وہ متشابہات پر اپنی مرضی کے مطابق عمل کرتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں، حالانکہ اصلی معنی تو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ اور جو علم میں ماہر ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ان سب پر جو ہمارے رب کی طرف سے ہیں، اور نصیحت تو عقل والے ہی قبول کرتے ہیں۔ اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں میں کاجی پیدا نہ فرمانا، ہمیں اپنی ہدایت بخشنے کے بعد بلکہ اپنی خاص فضل و رحمت سے نواز دے، کیونکہ تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تو اس روز جس کے آنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے سب لوگوں کو اپنے حضور جمع کر لے گا، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ بے شک کافروں کو اس روز نہ تو ان کا مال اللہ کے عذاب سے بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ان کے کسی کام آئے گی، یہ کافر تو بس دوزخ کی آگ کے ایندھن ہی بن کر رہیں گے۔
ان کا حال بھی ایسا ہی ہوگا جیسا کہ آل فرعون کا اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا۔ وہ بھی ہماری آیات کو نہ مانتے تھے تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا تھا، اور اللہ کو تو سخت عذاب دینے والا ہے۔ اے رسول، آپ کافروں سے کہہ دیجئے کہ تم دنیا میں مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف لے جائے جاؤ گے، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ بے شک تمہارے لیے اس میں ایک نمونہ ہے کہ دو گروہ آپس میں جنگ کر بیٹھے۔ یہ جنگ بدر تھی۔ ایک فریق اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا، یہ مسلمان تھے۔ دوسرا فریق کافروں کا تھا، ان کا گروہ مسلمانوں سے 2 گنا زیادہ تھا۔ وہ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنی مدد سے قوت دیتا ہے۔ بصیرت والوں کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔ لوگوں کے لیے مرغوب چیزوں کی محبت مزین کی گئی ہے، جیسے عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر، نشان لگے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی۔ یہ سب دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور اللہ کے پاس تو بہت ہی اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے رسول، ان سے کہہ دو کہ کیا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں بہتر ہو تو سنو۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے پاس باغات ہیں، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور پاکیزہ عورتیں ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی رضا ہے، اور اللہ اپنے نیک بندوں کو خوب دیکھ رہا ہے۔ جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے تو آپ ہمارے گناہ معاف کر دیجئے اور دوزخ کے عذاب سے بچا دیجئے۔ یہی مصیبت میں صبر کرتے ہیں اور سچ بولتے ہیں اور عبادت میں لگے رہتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور اوقات سحر میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تو اس کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں۔ وہی حاکم ہے انصاف کا، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زبردست ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ بلا شبہ دین برحق اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے، اور اہل کتاب کا اختلاف تو ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کے سبب ہے، حالانکہ ان کو انجیل اور توریت کے ذریعے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ اور جو شخص اللہ کے احکام سے انکار کرتا ہے، اللہ بہت جلد ان سے حساب لینے والے ہیں۔ پھر بھی اگر یہ آپ سے حجتیں کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ تم مانو یا نہ مانو، میں تو اپنا رخ خاص اللہ کی طرف کر چکا ہوں، اور میری پیروی کرنے والے بھی۔ اور اہل کتاب اور مشرکین عرب سے کہہ دیجئے، کیا تم بھی اسلام لاتے ہو؟ سو اگر وہ اسلام قبول کریں تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہو جائیں گے۔ اگر وہ روگردانی کرتے ہیں تو آپ کے ذمے تو پہنچا دینا ہے اور بس، اور اللہ تو خود اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔